يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص ایک نیکی کرے اس کو اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جس سے بھی زیادہ جس کو چاہتا ہوں اس سے صرف اخلاص کے مطابق 700 گنا کر، یعنی 10 نیکیوں کا ثواب، کیونکہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ ایک کرنے کا وہ 10,000 ہو، اللہ تعالیٰ سے 10 حدیث میں سرکار فرمایا کہ وہ 700 تک چلے جا سکتی ہے ایک نیکی کا، 10 سے لے کے 70 یا 700 تک جو ہے وہ نیکیوں کا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، یا اس سے بھی زیادہ۔ جو شخص کوئی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے برابر سزا ملتی ہے، یعنی برائی کتنی جو ہے صرف اتنی برابر، ایک برائی ہے تو ایک برائی کا کی سزا ایک ہی ہے۔ اور نیکیوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات رحمت ہے، تو نیکیوں کے بارے میں ترغیب دلاتا ہے کہ جب تم ایک نیکی کرو تو وہ نیکیوں کی جو ہے ثواب جو ہے 70 گنا ہے یا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ، 10 سے لے کے 700 سے اس سے بھی زیادہ ہے، اور برائی ہے تو اب اس لیے نیکیوں کی طرف ترغیب دلانا ہے۔ اب صبر اور نماز سے مدد چاہو، اس لیے کہ اب صبر کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے صحابی بولے یا رسول اللہ صبر کی تعریف کیا ہے؟ ہمارے پاس صبر کی بہت چھوٹی تعریف ہو گئی کہ کوئی کچھ بول دیا خان کرنے تو بولے وہ بڑا صبر ہے، نہیں۔ اب سرکار کی زبان سے صبر کی تعریف سنی گئی، سرکار کیا فرماتے ہیں کہ صبر کی تعریف، تو بولے تم کیا سمجھتے ہیں؟ بولے یا رسول اللہ اگر یہ پوری زمین میرے اوپر آ جائے اور اس وقت بھی میں اللہ تعالیٰ کا اس کا شکر ادا کروں، اس کی حمد بیان کروں، تو کیا یہ صبر کی تعریف ہے؟ یعنی میں زمین کے اندر چلا جاؤں، پوری زمین میرے اوپر آ جائے، تو بولے پوری تعریف۔ یا رسول اللہ یہ زمین میں پہاڑ کے میرے اوپر پورے آ جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں اور اس کا شکر کروں اور شکوہ نہ کروں، تو کیا یہ پوری تعریف ہے؟ تو بولے یہ بھی پوری تعریف ہے۔ تو پھر سب کی پوری کامل مکمل تعریف کیا ہے؟ تو بولے ایک ہاتھ سے نیکی کرو تو دوسری ہاتھ کو بتانا چاہیے، یہ صبر کی، یعنی زمین کا بوجھ برداشت کر لینا انسان کی بڑی یا قوت ہو سکتی، مگر انسانی طبیعت ہے کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو وارتا ہے کہ وہ اس کی دوسرے کو خبر ہو، اور جب تک کہ وہ دوسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی اس کو سکون نہیں ہوتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ بھائی میری نیکی کا اعلان نہیں ہوا، میری اچھے کام کا کوئی اعلان نہیں ہوا، کوئی واقفدار نہیں ہوا، کوئی جاننے والا نہیں ہوا، تو یہ جو نفس کو اپنے قابو میں رکھنا یہ سب سے بڑا صبر ہے۔ اب صلاۃ کے بارے میں تو ہر جگہ ترجمہ یہی ہے کہ بھائی نماز سے مدد چاہو، مگر بے شک نماز اولین عبادت ہے، اس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی کلام نہیں ہے، کیونکہ کرنے کے بعد سب سے پہلی عبادت جو آپ پر فرض کی جائے اللہ کی طرف سے وہ نماز ہے، اور وہ کسی حالت میں اس کی کوئی معافی نہیں ہے، مگر صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس کو آپ نماز کو یوں سمجھیں کہ اللہ سے ہر وقت تعلق قائم رکھنے کا نام صلاۃ ہے،
ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق رکھنے کا نام نماز ہے۔ اس لیے کہ صلاۃ، اب کیونکہ اس سے پہلے بھی میں شاید کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، مزید آپ لوگ سمجھ لیجیے کہ صلاۃ کا معنی ہے ربط قائم کرنا۔ اسی لیے عربی زبان میں ٹیلی فون کو اتصالات بولتے ہیں اور ملاقات کو وصل بولتے ہیں۔ کہ یہ جیسے شادی ہوتی تو بولے شب وصال، شب وصل ہے، اور کسی نیک بندے کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کو بولتے کہ حضرت کے وصال ہو گیا۔ تو یہ تمام چیزوں سے جو ہے صلاۃ سے جو ہے متعلق ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات کا دن ہوتا ہے تو وہ وصال ہوتی ہے۔ یہاں پر معشوق کا اپنی معشوقہ سے ملاقات ہوتی ہے تو وصل ہوتا ہے۔ جب بندہ ایک دوسرے سے جو ہے چلیے یہ ٹیلی فون کی یا کسی اور طریقے سے جب تعلق قائم کرتا ہے تو وہ بھی اتصال صلاۃ۔ تو اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ اب چونکہ دیکھیے 3 ترجمے قرآن میں صلاۃ کے آئے ہیں، جہاں پر واستعینوا بالصبر والصلاۃ یا اقیموا الصلاۃ اس طریقے جب لفظ آتا ہے تو یہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز سے مدد طلب کرو۔ پھر جب یہی لفظ استعمال ہوتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اب اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے کہ درود پڑھو، وہی لفظ ہے صلاۃ۔ پھر ایک یہاں پر جب درود ہو کے بھی اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھتا ہے۔ پھر ایک جگہ جب صلاۃ کیا جاتا ہے کہ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ وہی ہے جو تم کو نکالتے اور تم پر رحمت نازل فرماتا ہے تاکہ تم کو نکالے اندھیروں سے نور کی جانب۔ تو 3 ترجمے، یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تم پر صلاۃ بھیجتا ہے، وہ الذی یصلی علیکم، جو تم پر صلاۃ پڑھتا ہے، یعنی عام ایمان والوں سے، عام لوگوں سے خطاب ہے اس آیت میں۔ تو یہاں ہوگی ترجمہ رحمت۔ تو پتہ چلا کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جو ربط قائم کرنے کے طریقے، اللہ سے ربط قائم کرنے کے طریقے کا نام ہے نماز، اور ہم اللہ سبحانہ رسول کریم علیہ السلام سے جو ربط قائم کرتے ہیں اس کا نام ہے درود۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اپنے بندوں پر رحمت فرماتا ہے، جب ربط قائم کرتا ہے ان سے، تو اس کا مطلب ہوا رحمت۔ تو صلاۃ کا 3 ترجمہ قرآن شریف بتاتے ہیں۔ ایک جگہ صلاۃ نماز ہے، ایک جگہ صلاۃ درود ہے، ایک جگہ صلاۃ رحمت ہے۔ تو اب اگر ہم سمجھ لیں کہ دراصل صلاۃ کا معنی ہی ہے کہ ربط قائم کرو، تو جب ربط قائم ہوگا تو وہ ربط جو ہے آپ کا خدا سے ربط ٹوٹنا ٹوٹے گا۔ اب ہر ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک میں وہ کیفیت اور وہ استعداد اللہ تعالیٰ نے عطا کرا، تو اسی لیے مکلف کیا گیا کہ آپ کو یہ 5 وقت کی فرض نماز پڑھو، یہ کم سے کم تم کرو۔ اب شریعت میں نبی کریم علیہ السلام آپ کی عبادت کو بہت وسیع فرما دی ہے، بولے کہ نہیں اب آپ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، وہ بھی اللہ سے ربط ہے، دوستوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، ان کی جو ہے آپ کیفیت سے آپ واقف ہیں، ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی خوشیوں میں خوش رہتے ہیں، یہ بھی اللہ سے خوف ربط کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اپنی اولاد کو اگلے حالات کے معنی کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں، یہ بھی خدا سے ربط کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پر خدا سے ربط ہوگا وہاں پر آپ کو جو ہے ہر چیز میں آپ کو جو ہے دلچسپی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ غصہ کہ آیا
کسی کو برا بولنے فوراً خدا کا خیال آتے آپ جو ہے اپنے آپ پر قابو پا لے رہے. تو یہ جب ربط ہوتا ہے اللہ سے تو انسان کی ہر نیکی کا جو ہے اصل یہ ہے کہ جب خدا سے خوف ہے تو خوف بھی رب کی وجہ سے ہوتا، کیونکہ خدا ہے، اس کے عذاب کا خوف ہے تو رب ہوا. تو جب رب ہے تو نیکی ہے یا برائی ہے، ہر چیز برائی سے رکنا ہے تو خدا سے رب کی وجہ سے، نیکی میں آگے بڑھنا ہے تو خدا سے رب کی وجہ سے. تو یہ دراصل یہ تمام چیزیں نبی کریم علیہ السلام آپ کی زندگی کے ہر عمل کو خدا سے رب سے ملا دیے، ہر چیز کو آپ کو خدا سے رب سے ملا دیے. بولے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ تو بولے اپنے بھائی سے، اپنے مسلمان بھائی سے، ایمان والے سے مسکرا کے بات کرنا، یہ بھی کفارہ. تو یہ تمام چیزیں کب ہوتی؟ جب آپ کا رب قائم. تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ رب خالق. اب اس کے بعد جو شخص اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے ایک بالش میری طرف آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا کہ جو شخص اطاعت اور فرمانبرداری کی نیت سے میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے، میں ایک گز اس کی طرف آتا ہوں. جو شخص میری طرف ایک گز آتا ہے، میں اس کی جانب دونوں ہاتھوں کے پھیلانے کے برابر بڑھتا ہوں. جو شخص میری طرف اپنی چال سے آتا ہے، یعنی چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. اب جب اللہ دوڑ کے آنے کا تو تصور کرو کہ وہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہے تو صرف میری طرف تو چل کے آ، پھر میں دوڑ کے تیری طرف آ. اب جب اللہ دوڑ کے آئے گا تو وہ آپ کے کتنے قریب ہوں گا. اندازہ لگانا بھی ہمارے لیے محال ہے کہ ہمارے اتنے قریب ہو جائیں گا ہمارا رب. دوڑ کر آتا ہوں. جو شخص زمین کے برابر بھی گناہ لے کر مجھ سے ملے گا، اس کے بعد کیا باقی رہا؟ اتنے گناہ لے کر بھی مجھ سے ملے گا، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شریک نہ کیا ہو، یعنی شرک میں مبتلا نہ ہو. تو اگر میں چاہوں گا تو اس کو زمین کے برابر بھی مغفرت عطا کروں گا. یہ مسلم شریف کی حدیث بیان ہوتی ہے. اتنا اللہ تعالیٰ کتنا رحیم و کریم ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، اپنے بندوں پر وہ کتنا مہربان ہے. اس کی شان تصور کس قدر بے پایا ہے، اس کا فضل کس قدر بے کرا ہے، اس کا ایک ہلکا سا اندازہ اس حدیث سے ہو جاتا. ایک حدیث سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو کی وسعت کے لیے کتنا آپ نیکی کریں اور اپنی وسعت کو پھیلانے کے لیے کس قدر میرا مولا جو ہے بیٹھا منتظر ہے کہ میرا بندہ بھی نیکی کرے اور میں اپنی رحمت کا جو ہے صاحبان اس کے اوپر بچھا دوں. جب یہ باتیں تصور کریں گے تو آپ برائی کی طرف انسان کی لمحے کے لیے جانا بھی پسند نہیں کرے گا. اس لیے کہ بس میرا مولا ہمیشہ جو ہے ایک باری پڑھو، ایک گز ہے، دونوں ہاتھ ہے، زمین آپ زمین کے برابر تو اس سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جب آپ اندازہ کریں گے تو بولیں گے کہ بہت مولا، اور پھر اتنے سے گناہ بھی کر دیں مگر شرط کیا ہے؟ توبہ، اخلاص کے ساتھ توبہ. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب کیا ہوتا کہ ہم لوگ جو یوں کرتے وہ توبہ نہیں ہے. وہ تو ایک طریقہ ہے، اپنے دل کو تسلی کے لیے، اظہار کے لیے ایک طریقہ ہے. وہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج آپ سچے دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں کہ مولا میں توبہ کرتا ہوں اس عمل سے، تو پھر
زندگی بھر اس عمل کے کرنے کی طرف رغبت نہیں کرنا۔ توبہ یہ نہیں ہے کہ وہ آج توبہ کر لی اور پھر کل کرے، پھر کل توبہ کرے، پھر کرے، پرسوں توبہ کرے، نہیں۔ توبہ سے مراد یہ ہے کہ پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ وعدہ کرنا ہے کہ میں اس گناہ سے جو ارتکاب ہوا ہے، جو میرے سے سرزد ہوئی ہے، میں انشاءاللہ مولا کی میری مدد کر میں دوبارہ اس کی طرف آگے نہیں بڑھوں گا، اور پھر اس کی طرف آپ وہ نہ ارادہ کریں نہ اس کے بارے میں سوچیں۔ تو اسی لیے ورنہ توبہ بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے ہم لوگ توبہ کریں اور پھر اس کو دوہراتے جائیں، تو وہ تو زیادہ شدید جو ہے نقصان کی بات ہو جائے گی آپ کے لیے۔ حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر بندہ خدا کی طرف تھوڑی سی توجہ اور رجوع کرتا ہے تو اس کی طرف بارگاہ الہی سے اس کی توجہ کہیں زیادہ توجہ، اتفاق اور رحمت اس کی طرف مناسب ہوتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنے کے سبب ثواب، جو بندہ مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کا ثواب کے بارے میں حدیث ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، نبی کریم فرمائے اے ابن، اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے انسان سے خطاب کر کے فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو کسی مصیبت کے وقت صبر کرے اور صدمے کے ابتدائی مرحلے ہی پر ثواب کا طلبگار ہو تو میں تیرے لیے جنت سے کم کسی اور اجر و ثواب پر راضی نہیں۔ تو میں تیرے لیے جنت تو کسی صورت ملے گی اگر تو جو ہے اگر صرف ابتدائی مرحلے پر اگر تیرے کو ثواب کا طلبگار ہو تو اس کا اجر یہ ہے کہ میں تیرے لیے جنت اور راضی نہیں ہوتا، یعنی میں تجھے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کروں گا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يَقْتُلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مت کہو کہ یہ مردہ ہیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں آپ ان کو مردہ نہیں کہنا، مردہ نہیں کہنا بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم کو اس کا شعور نہیں ہے، تمہارے کو اس کا علم نہیں ہے، تم وہ بات تمہاری نظر کے ساتھوں سے شعور نہیں ہے۔ جب کبھی ایسی تحقیق آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو شعور نہیں ہے، نہیں، اس میں یہ ہے کہ ایک عام حکم ہے کہ عام آپ کو شعور نہیں، مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کرم سے کسی کو اپنے فضل سے جب کسی کو مطلع کرنا چاہتا ہے تو وہ بندے اللہ کے مطلع ہو جاتے ہیں کہ وہ قبر میں زندہ ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں، اس بارے میں بھی بہت ساری روایتیں ہیں، مگر کیونکہ یہ عام بات نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے مرنے والے کے بعد میں اس کی قبر کی حالت سے واقف نہیں ہوتا، تو لہٰذا مگر اب حکم یہ ہو گیا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو۔ یہ آیت کے شان نزول یہ ہے کہ آیت شہداء بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا، وہ دنیاوی آشائش سے محروم ہو گیا، اس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ نہیں، وہ تو بڑی عبدالآباد کی زندگی میں ہے، اللہ بہت مزے میں ہے، وہ اللہ کے پاس ہے، تم کو کیا معلوم کہ وہ کس اللہ کی محبت میں، اللہ کی معیت میں، اس کی دوستی میں کیسا لطف اندوز ہو رہے ہیں، ان کس موج و مستی کی دنیا میں کیسی نعمتوں سے سرفراز ہے، تم کو اندازہ نہیں ہے ان کی حیات کا، ان کی حیات کا تمہارے کو اندازہ نہیں ہے۔ شہداء کی حیات اور اس کے بارے میں احادیث جو ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، شہداء جنت کے دروازے پر دریا کے کنارے ایک محل میں رہتے ہیں،
اور ان کے لیے صبح شام جنت سے رزق لایا جاتا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ابن شیبہ اور مستدرک میں صحیح حدیث ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ لوگ اپنی تلواریں گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، کچھ لوگ تلواریں اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آئیں گے، ان سے خون بہ رہا ہوگا، وہ جنت کے دروازوں پر چڑھ دوڑیں گے، پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ جواب ملے گا یہ شہداء ہیں جو زندہ تھے اور انہیں روزی ملتی تھی۔ یہ حدیث طبرانی کی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام احد کے دن حضرت مصعب بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لاشیں یعنی آپ کی میت پہ کھڑے ہوئے تھے اور حضرت مصعب زمین پر شہید پڑے تھے۔ اس دن انہی کے ہاتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا، وہ اسلام کے علم بردار تھے حضرت مصعب بن عمر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا۔ ایمان والوں میں وما بدلوا تبدیلا، ایمان والوں میں کچھ مرد ایسے ہیں کہ انہوں نے جس بات کا اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچ کر دکھلایا، یا پھر بعض تو ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اپنا ذمہ پورا کر لیا، اور بعض ان میں سے اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے لیے راہ دیکھ رہے ہیں، منتظر ہیں، اور وہ ذرہ برابر نہیں بدلے۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے گواہی دیتے ہیں کہ تم قیامت کے دن اللہ کے سامنے شہداء میں سے ہو۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے لوگوں، تم ان کے پاس آیا کرو، تم ان کے پاس آیا کرو، ان کے پاس شہداء کی خبروں کے پاس کا بیان ہوگا کہ تم ان کے پاس آیا کرو، ان کی زیارت کرو، ان کو سلام کیا کرو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ نبی کریم فرما رہا ہے، جس کے قبضے میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، قیامت کے دن تک جو بھی انہیں سلام کہے گا یہ اسے جواب دیں گے۔ جواب دیں گے نا، سرکار فرماتی ہے۔ اب اسی بات کو پیش نظر رکھ کے آپ سنی دیکھیے کہ سلام کا جواب کیا ہے۔ وعلیکم السلام، جب آپ بولے السلام علیکم تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تو جواب ملا کہ وعلیکم السلام تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ تو اب یہ جب ثابت ہوگی بات کہ وہ لوگ آپ کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں، تو جب ایک بات جب ثابت ہو جاتی ہے تو اس سے متعلق جتنی باتیں ہیں وہ خود بخود ہر فلسفے کے تحت، ہر عاقل و بالغ کے پاس اب یہ بات حجت نہیں رہے گی کہ اس کے متعلق دوسری باتیں جو ہے قبول نہ ہوں، کیونکہ جب سلام کا جواب دیتے ہیں تو دعا بھی آپ کے لیے رزق کی بھی دعا دے سکتے ہیں، آپ کے لیے اولاد کی بھی دعا دے سکتے ہیں، آپ کے لیے صحت کی بھی دعا دے سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک چیز ثابت ہو جاتی ہے تو اب اس کے بارے میں اب یہ بولنا کہ نہیں ایسی روایت بتائیے، ایسی یہ جاہلانہ گفتگو۔ جب ایک بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے متعلق اب جتنی باتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود جو ہے
وہ اب بحث کی اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر میرے کو پتہ چلا کہ بھائی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی آپ ماشاءاللہ بہت اچھے صحت ہے اور آپ بہت اچھی طریقے سے چلتے ہیں، کوئی آ کے میرے سے بولا کہ بھائی آپ دوڑ رہے تھے، اچھل رہے تھے، کود رہے تھے، ناچ رہے تھے، آپ ایک پیر پہ کھڑے تھے، تو کوئی شک ہوتا؟ نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ کو معلوم ہے کہ شخص کے پیر اچھے ہیں تو پیر سے متعلق جتنے کام ہیں وہ آرام سے کر سکتا ہوں۔ جب آنکھ اچھے ہیں تو ہر چیز آنکھ سے متعلق جو ہوتی ہے، جب زبان جب آپ بول سکتے ہیں تو آپ گا بھی سکتے ہیں، سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، گالی بھی دے سکتے ہیں، گنگنا بھی سکتے ہیں، کیونکہ جب بول سکتے ہیں تو آپ زبان جیسے جب اس کے تعلق۔ تو اسی طریقے سے جب ایک بات حدیث سے ثابت ہوئی کہ جب یہ آپ ان کو سلام کہتے ہیں تو یہ لوگ جواب میں آپ کو وعلیکم السلام کہتے ہیں، تو جب سلامتی کی دعا دیتے ہیں تو اب ہر طریقے سے ان کی دعا دوسرے معاملات میں بھی ممکن ہو گئی۔ اب اس میں جو ہے سوال کرنا، حجت کرنا ایک صرف ضد اور جہالت کی بات ہے۔ حضرت محمد بن خالد بن مکرم رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک شخص جو حضور اکرم علیہ السلام کی حفاظت کیا کرتے تھے، عہد کے دن ان کو کسی نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک حضور کا جنگ احد میں جو ہے ایک دندان مبارک شہید ہو گیا تھا، تو آپ کو جو ہے وہ بہت بہرا تھا، تو حفاظت کے لیے آپ کو جو ہے پہاڑ کی کسی درے میں جو ہے آپ کو لے کے جا کے وہاں پہ رکھیے، بٹھا دیے تھے، تو ادھر یہ افواہ پھیلا دیے سب کے نبی کریم شہید ہو گئے، تو شہید ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچا دیا، تبلیغ دین کا کام، جو دین آپ کو اللہ کی طرف سے ان کے پاس جو امانت تھی، ان کی جو حکم تھا، جس منصب کے لیے آپ آئے تھے وہ چیز آپ کو پہنچا دیا، چنانچہ اب پوچھو مسلمان ان کے دین کے لیے جہاد کرو۔ پھر وہ 2-3 بار اٹھے اور ہر بار موت کے منہ تک پہنچے اور بلا کر تیسرے حملے میں شہید ہو گئے۔ جب ان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اپنے شہداء ساتھی بھی ملے تو وہاں کی نعمتیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے اے ہمارے پروردگار، کیا کوئی قاصد نہیں، یعنی کوئی پیغام پہنچانے والا، کوئی میسنجر ہے نہیں ہے یہاں جو نبی کریم علیہ السلام کو ہماری یہ حالت بتا سکے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہارا قاصد ہوں، میں تمہارا قاصد ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس جا کر یہ آیات سنائیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، آخری تک۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے دیکھا تو فرمایا اے جابر کیا بات ہے، تم فکر مند نظر آتے ہو۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میرے والد شہید ہو گئے اور اپنے اوپر قرضہ اور اہل و عیال چھوڑ گئے ہیں، انہیں قرضدار ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی سے بات کی تو پردے کے پیچھے سے کی، لیکن تمہارے والد سے آمنے سامنے بات فرمائی، تمہارے والد سے آمنے سامنے بات فرمائی اور کہا مجھ سے جو مانگو میں دوں گا، مجھ سے جو مانگو میں دوں گا۔ تمہارے والد نے کہا مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجیے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجیے تاکہ میں دوبارہ شہید ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے
ارشاد فرمایا میری طرف سے پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ کسی کو واپس نہیں جانا۔ تمہارے والد نے کہا اے میرے پروردگار پیچھے والوں کو ہماری حالت کی اطلاع دے دیجیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی آیت کے بارے میں دوسری حدیث ہے۔ اب شہداء کی حیات کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ علامہ قرطبی اور اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ شہداء کی حیات یقینی چیز ہے۔ جب قرآن اس بات کی گواہی دے دیا تو اس میں شک نہیں کرنا، بولے کہ اس کی حیات ہے، اس بات کے اوپر یہ یقینی بات ہے، اس کے اوپر آپ یقین کریں، کوئی شک مت کرو۔ بلا شبہ وہ جنت میں زندہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، اور ان کی موت بھی ہو چکی ہے، اور ان کے جسم مٹی میں ہیں، اور ان کی روحیں دوسرے ایمان والوں کی ارواح کی طرح زندہ ہیں۔ البتہ شہداء کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ان کے لیے شہادت کے وقت سے جنت کی روزی جاری کر دی جاتی ہے۔ تو گویا کہ ان کے لیے ان کی دنیاوی زندگی جاری ہے، ان کے لیے ان کی دنیاوی زندگی جاری ہے، وہ ختم نہیں ہوئی۔ دوسرے علماء کی ایک جماعت کا فرمانا ہے کہ قبروں میں شہداء کرام کی ارواح ان کے جسموں میں لوٹا دی جاتی ہے، اور وہ عیش و آرام کے مزے کرتے ہیں، جیسا کہ کافروں کو ان کی قبروں میں زندہ کر کے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی روحیں سب فرشتوں میں ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ جو موت واقع ہوتی ہے تو جو روح جو ہے وہ مرنے والے کی روح کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے پیش کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس۔ تو جو نیک ارواح ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ اس کو علم میں رکھو۔ تو جنت میں جو روحوں کے رہنے کا مقام ہے، جو برزخ میں جو روحوں کے رہنے کا مقام ہے، وہ اس کا نام ہے علم۔ اور جو گناہگار روحیں ہوتی ہیں ان کا بھی برزخ ہے، ان کا جو رکھنے کا مقام ہے اس کا نام ہے سجین۔ تو اسی لیے یہ برزخ میں بھی جو ہے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے دوزخ ہے۔ اب یہ برزخ جب تک قائم ہے جب تک حشر نہ ہو جائے۔ اسی لیے بہت سارے واقعات میں بعض وقت دماغ میں ایک پیچیدگی پیدا ہو جاتی کہ بھئی حدیث میں ہے کہ سرکار فرمائے جنت کا دروازہ سب سے پہلے میں کھولوں گا، جنت میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گا، اور پھر روایتوں میں ہے کہ بھئی فلاں بزرگ کا انتقال ہو گیا، فلاں دیکھے کہ ان کو جنت میں تھے، یہ کون سی جنت ہے؟ تو دیکھیے جو جنت حشر سے امتحان سے پہلے، حشر کے میدان میں تمام فیصلے سے پہلے کی جو جنت ہوتی ہے، موت کے بعد سے حشر کے دن تک کی جو انتظار کی جو دن ہے یہ ہوتی ہے برزخ۔ تو برزخ میں بھی جنت ہے، برزخ میں بھی دوزخ ہے۔ تو وہ سب پرندوں میں یعنی ان کو جو ہے وہ علیم میں جو ہے ان کے سب پرندوں میں جو ہے ان کی روح کو رکھا جاتا ہے۔ اب اس کی حفاظت اس لیے ضروری ہے کہ پھر جب اٹھایا جائے گا تو وہ ارواح کو حکم دیا جائے گا جاؤ تم اپنے اصحاب کو لے کے آؤ۔ تو اسی لیے کہ موت جو ہوتی ہے وہ روح اور جسم کی جدا ہونے کا نام موت ہوتی ہے۔ موت جسم کی ہوتی ہے، موت روح کی نہیں ہوتی ہے۔ روح آپ کی فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ اب وہ نیک روح علم میں رکھی جاتی ہے، بری روح جو ہے سفلی میں رکھی جاتی ہے۔ پھر جب حشر ہوگا تو اللہ تعالیٰ روح کو حکم دے گا جس طریقے سے آپ پیدا ہونے سے پہلے آپ کی کیفیت تھی، یا پانی کے قطرے سے جو ہے آپ کو پیدا کیا گیا، تو پھر اسی طریقے سے وہ روح کو جو ہے وہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں تمام باتوں میں انشاءاللہ آئندہ آئیں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ تو قبروں میں شہداء کی اچھا قبروں میں دوسرا سب پرندوں میں ڈال دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں رہتے ہیں، اور وہ کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں۔ اور حضرت قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے قول صحیح یعنی صحیح قول قرار دیا
کہ انہیں کہ یہ مجاہد کا یہ قول بالکل صحیح ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے لیے ہر سال ایک جہاد کا اجر لکھا جاتا ہے اور وہ اپنے بعد قیامت کے دن تک جہاد میں شریک رہتے ہیں۔ ایک اور یہ قول ہے کہ ان کی روحیں عرش کے نیچے قیامت تک رکوع سجدے میں مشغول رہتی ہیں، جیسا کہ زندہ مسلمانوں کی روحیں جو باوضو سوتے ہیں۔ اسی لیے باوضو رہنے کا اسی لیے حکم زیادہ ہے کہ آپ لوگ سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کون سا لمحہ اپنی زندگی کا آخری لمحہ ہے کہ آج ہم سوئے صبح اٹھتے یا نہیں اٹھتے، تو کم سے کم باوضو حالت میں جب انسان سوتا تو اس کا تعلق اللہ سے ہوتا، ہر حال میں تعلق اللہ سے رہتا، مگر کیونکہ باوضو ہے تو اب اللہ تعالیٰ آپ کا استقبال بھی آپ کو حساب سے کرتا، اس لیے کہ اللہ کے پاس حاضر ہونے کا شرطی وضو ہے، پاکی ہے۔ تو جب انسان جو ہے اس کے اوپر اس کے واردات قلبی بھی ہوتے ہیں، اس کے مشاہدات، اس کو خواب وغیرہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے اچھے جو ہے اس کو ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسی لیے ہم اکثر یہی ہے کہ جو ہے آپ وضو سونے سے پہلے وضو کر کے سویا کرو، تو یہ اکثر اولیاء اللہ کا دستور رہا اور اچھے علماء کا بھی یہی دستور ہے۔ اب ہم لوگ اس باتوں کی اہمیت سے دور ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کے جسم قبر میں خراب نہیں ہوتے اور انہیں زمین نہیں کھاتی، یہی ان کی زندگی ہے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد والی وصیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس کا واقعہ بہت مشہور ہے اور یہ واقعہ کئی صحابہ کرام اور مفسرین نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ثابت کی بیٹی فرماتی ہے کہ جب قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو، تو یہ روضہ شریف ہے نا یہاں پہ، تو اس کے اندر پہلی کمانے میں اس کی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو، پوری آیت نبی کو پیچھے سے آواز نہ دو، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال کرے کرائے اعمال تمہارے غلط ہو جائے یا پھر تو اعمال کو۔ تو بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میرے والد گھر کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ پایا تو بلا کر گھر بیٹھے رہنے کی وجہ پوچھی، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میری آواز طبعی طور پر بلند ہے، یعنی قدرتی طور کے اوپر میری آواز اونچی ہے، اب مجھے خوف یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ آپ کے سامنے اونچی آواز سے آپ کے سامنے آواز بلند نہ ہو، آپ کی آواز سے بلند نہ ہو، تو میری آواز بلند ہے، تو یہ ڈر کی وجہ سے میں گھر میں بیٹھے رہا، میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا۔ اب دیکھیے کہ کیسا ایمان تھا ان لوگوں کا، سمجھے جائیں ان لوگوں کے عقیدے کے کہ اتنی بات کے اوپر بھی کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے، اور جو احتیاط کر رہے ہیں کہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم اس زمرے میں آ جائیں، لہذا جو ہے بیٹھے رہے، تو میری آواز بلند، تو میں ڈرتا ہوں کہ میرے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے میرے کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اس آیت کے تحت، کیونکہ اللہ بول دیا کہ میں تمہارے اعمال ضائع کر دوں گا، تو میرے عمل ضائع نہ ہو جائیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں ہیں، کیوں؟ یہ اخلاص والوں کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نبی کے ادب سے ناواقف ہیں۔ جو نبی کے ادب سے واقف ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسی حد نہیں ہے، کیونکہ وہ جو لوگ عمدن اس طریقے سے کہ بھئی اگر وہ اس نیت سے آواز بلند کرتے ہیں کہ نبی کی آواز کو کم کیا جائے یا نبی کی آواز کو پست بتایا جائے، تو یہ ان کے بارے میں ہے۔
یہ ان مخلصین کے بارے میں نہیں ہے جو ایسا تصور بھی نہیں کرتے، بلکہ آپ خیر والی زندگی جئیں گے اور خیر والی موت مریں گے۔ خیر والی یعنی اچھی زندگی جئیں گے اور اچھی موت ہوگی۔ ان کی بیٹی کہتی ہے کہ پھر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے خود پسند کو پسند نہیں کرتا، یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ لا یحب الفریحین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اترانے والے کو، خود پسند اپنے خود ستائش کرنے والے کو ہمیشہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی بڑائی کر لینا، اس قسم کی باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ آیت قرآن ہے ان اللہ لا یحب الفریحین، اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا اترانے والے۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر میرے والد نے پھر دروازہ بند کر دیا اور بیٹھ گئے اور روتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بلا نہ پایا تو انہیں بلوایا اور وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں، میں تو خوبصورتی کو پسند کرتا ہوں اور اپنی قوم کی قیادت کو بھی، میں اپنے آپ میں میرے حسن کو بھی پسند کرتا ہوں اور میں اپنی قیادت کو میں قبیلے کا سردار ہوں، میں لیڈر ہوں، میں قیادت کا قائد ہوں، میں اس کو بھی پسند کرتا ہوں۔ اب میرے کو یہ ڈر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بولا کہ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ان میں سے نہیں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، بلکہ آپ تو بڑی پسندیدہ زندگی گزاریں گے اور شہادت کی موت پا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ جنگ یمامہ کے دن جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمانوں نے مسلمہ کذاب پر حملہ کیا تو ابتدا میں مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس وقت حضرت ثابت بن قیس اور حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اس طرح نہیں لڑتے تھے۔ پھر دونوں حضرات نے اپنے لیے ایک گڑھا کھودا اور اس میں کھڑے ہو کر ڈٹ ڈٹ کر مقابلہ لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ اس دن حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک قیمتی زرہ، انسان کو جو تلوار سے جو ٹھاکتی نا تشیر جو ہوتی ہے وہ، تو اس کو زرہ کہتے ہیں، تو وہ زرہ پہن رکھی تھی۔ تو اس کی شہادت کے بعد ایک مسلمان نے وہ زرہ اٹھا لی۔ اگلے دن ایک مسلمان نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، تم اسے خیال سمجھ کر ضائع نہ کرنا۔ میں جب کل شہید ہوا تو ایک مسلمان میرے پاس سے گزرا اور اس نے میری ذرا اٹھا لی۔ اب بتائیے کون سی دنیا کی باتیں ہیں؟ شہید ہونے کے بعد ایک شخص ان کے جسم سے ان کی ذرا اٹھا لی اور دوسرے دن انہوں نے دوسرے آدمی سے فرمایا کہ کل میرے شہید ہونے کے بعد میں ایک شخص آ کے میری ذرا اٹھا لی۔ وہ شخص لوگوں میں سب سے دور جگہ پر رہتا ہے اور اس کے خیمے کے پاس ایک گھوڑا رسی میں بندھا ہوا کود رہا ہے اور اس نے میری ذرا کے اوپر ایک بڑی ہانڈی رکھی ہے اور اس ہانڈی کے اوپر اونٹ کا کجالا رکھا ہوا ہے۔ تم خالد بن ولید کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ کسی کو بھجوا کر میری ذرا اس شخص سے لے لیں۔ پھر جب تم مدینہ منورہ جانا تو حضور اکرم علیہ السلام کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ میرے ذمے اتنا قرضہ ہے، میرے ذمے اتنا قرضہ ہے اور میرے فلاں غلام آزاد ہیں۔ پھر اس خواب دیکھنے والے کو فرمایا اور تم اسے جھوٹا خواب سمجھ کر برا مت دینا۔ چنانچہ صبح وہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان تک پیغام پہنچایا تو انہوں نے آدمی بھیج کر ذرا وصول فرما دی۔ پھر مدینہ پہنچ کر اس شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا خواب سنایا
تو انہوں نے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی وصیت کو جاری فرما دیا، جو انہوں وصیت کرے تھے وصیت کو پوری کی ہے۔ ہم کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جس نے مرنے کے بعد وصیت کی ہے۔ جو مرنے کے بعد وصیت کرتا ہے تو یہ مرتبہ ہوتا ہے شاہدوں کا، کہ مرنے کے بعد میں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو وصیت کرنے کا اختیار دیتا ہے، وصیت کی اور اس کی وصیت کو پورا کیا گیا ہو، سوائے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کو مستدرک میں امام حاکم نے روایت کیا۔ اسی طریقے سے شہداء کے قافلے سے ملاقات کرنے کا ذکر بھی اسی حدیث سے، چونکہ شہیدوں کی زندگی اور مرنے کے بعد میں شہید کو مردہ نہلانے کا حکم کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تو دیکھیں ایک واقعہ علامہ حضوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو محمد عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے۔ یہ واقعہ کچھ معتمد لوگوں نے حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا ہے۔ حضرت ابو محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں عبد الرحمن بن ناصر اندلسی کے زمانے میں خندق والے سال جہاد میں نکلا ہوں۔ لڑائی میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور بچ جانے والے مختلف اطراف میں بکھر گئے۔ میں بھی بچ جانے والوں میں شامل تھا۔ میں دن کو چھپ جاتا تھا اور رات کو چلتا تھا۔ ایک رات اچانک میں ایک ایسے لشکر میں جا پہنچا جس نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ ان کے گھوڑے بندھے ہوئے تھے، آگ جل رہی تھی اور جگہ جگہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میں نے شکر ادا کر کے مسلمانوں کے لشکر میں پہنچ گیا ہوں۔ چنانچہ میں ان کی طرف چل پڑا۔ اچانک میری ملاقات ایک نوجوان سے ہوئی۔ اس کا گھوڑا قریب بندھا ہوا تھا اور وہ بنی اسرائیل کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے جواب دے کر کہا کہ آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آپ بیٹھیے اور آرام کیجیے۔ پھر وہ میرے پاس بے موسم انگور 2 روٹیاں اور پانی کا پیالہ لے آیا۔ میں نے ایسا لذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ سونا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے اپنی ران پر میرا سر رکھا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ سورج کی شعاؤں نے مجھے جگایا۔ میں نے دیکھا کہ اس میدان میں کوئی بھی نہیں ہے، اور میرا سر ایک انسانی ہڈی کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سب شہداء کرام تھے، میں اس دن چھپا رہا۔ جب رات ہوئی تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک لشکر وہاں سے گزر رہا ہے اور وہ گزرتے ہوئے مجھے سلام کرتے تھے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے۔ ان سب کے آخر میں ایک آدمی لنگڑے گھوڑے پر سوار تھا۔ جس نے مجھے سلام کیا تو میں نے کہا اے بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ اس نے کہا یہ شہداء ہیں اور اپنے گھر والوں سے ملنے جا رہے ہیں۔ یہ شہداء ہیں اور یہ اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا گھوڑا لنگڑا کیوں ہے؟ اس نے کہا اس گھوڑے کی قیمت میں سے میرے ذمہ 2 دینار باقی ہیں۔ اس گھوڑے کی قیمت میں سے میرے ذمہ 2 دینار باقی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی قسم اگر میں مسلمانوں کے ملک پہنچ گیا تو تمہارے یہ 2 دینار ادا کروں گا۔ یہ گھوڑا سوار گھوڑا چلاتا ہوا لشکر میں شامل ہو گیا اور واپس لوٹا اور اس نے مجھے اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جب صبح مرغوں کی اذان سنائی دی تو ہم مدینہ سالم نامی ایک جگہ پہنچ چکے تھے۔ اس شہر میں اس جگہ جہاں سے میں سوار ہوا تھا
کے درمیان 10 دن کی مسافت تھی، 10 دن کا فاصلہ تھا۔ تو شہید نے مجھے کہا تم اس شہر میں چلے جاؤ، میں اسی میں رہتا ہوں، اسی میں رہتا تھا، وہاں جا کر تم محمد بن یحییٰ غافقی کے گھر کا پتہ پوچھنا، اس گھر میں جا کر تم میری بیوی جس کا نام فاطمہ بنت سالم ہے کو میرا سلام کہنا، اور اسے یہ پیغام دینا کہ تاخچے میں ایک تھیلی ہے، محراب میں ایک تھیلی ہے جس میں 500 دینار رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 2 دینار فلاں آدمی کو پہنچا دو، کیونکہ میرے ذمے گھوڑے کی قیمت میں سے یہ 2 دینار باقی ہیں۔ میں شہر میں داخل ہوا اور میں نے اس کے کہنے کے مطابق کیا۔ اس کی بیوی نے وہ تھیلی نکالی، پھر مجھے کھانا کھلایا اور 10 دینار دے کر کہا یہ سفر میں آپ کے کام آئیں گے۔ اب یہ تمام چیزیں آپ کو شہداء کی زندگی، شہداء کے متعلق کے مرنے کے بعد وہ وصیت کر رہے ہیں، مرنے کے بعد وہ لوگوں کی جو ہے تمام جو ہے زندگی کے حالات کی طرح اپنے حالات بتا رہے ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، یہ تو شہداء ہے، مگر آپ لوگ جو اولیاء اللہ کو اس زمرے میں لے کے آتے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ ہم اب چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف چلیں گے، جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جائیں گے۔ تو لوگ بولے کہ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ تو نفس کا جہاد، اور ولایت کے لیے بغیر نفس کے جہاد کے ولی نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ شہداء کا مرتبہ بہت عظیم ہے۔ جب قرآن اس بات کی دلالت دیتا ہے اور جب احادیث سے عظمت کی بیان ہوتی ہے تو اس کے میں مگر بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی خوف کے آپ اس بات کو تصدیق کر لینا، کیونکہ یہ بھی قرآن پاک ہے کہ صدیق کا مرتبہ شہید کے اوپر ہے۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے مقربین کا، اپنے پسندیدوں کا جب ذکر کیا ہے اور قرآن میں جب ان کی ترتیب نازل فرمائی ہے تو کیا ترتیب بتائی؟ النبیون والصدیقون والشہداء والصالحین۔ کون ہیں وہ بندے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیکوکار مسلمان۔ یہ 4 زمرے ہوئے۔ اب شہداء کس جگہ پہ آگے ٹھہرے؟ یہاں پر 30ویں درجے۔ تو اب یہ ہر عقل والا شخص یہ بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ جب تیسرے زمرے کا شخص زندہ قرار پاتا ہے تو دوسرے اور پہلے درجے کے شخص کی زندگی کے بارے میں شک نہیں ہو سکتا۔ اب بحث صرف صالحین کے زندہ ہونے کے بارے میں ہو سکتی ہے، جو وہ شہداء کے بعد کے درجے میں کیے گئے، اور صدیقین کے بارے میں اب بحث نہیں ہو سکتی، نبیین کے بارے میں بحث نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے نیچے کے درجے جو شہداء کا درجہ بتایا گیا ہے ان کے بارے میں تفصیل آ چکی ہے کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ جب شہداء کو مردہ نہ کہو تو اب صدیقین اور انبیاء کو مردہ نہیں کہہ سکتے آپ۔ اب آپ بولیں گے کیا اولیاء اللہ صدیقین کے زمرے میں ہیں؟ تو ہاں، صالحین کے زمرے میں تو عام مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ بے شک صالحین تو بیسک جیسے انسان، اب نبی کے لیے بشر ہونا ضروری تھا کیا؟ مگر بشریت ایک تقاضا ہوا، بشریت کی، اسی لیے ہر ولی ہو، نبی ہو، ہر ایک کے لیے سب سے پہلا درجہ صالحین ہے۔ انتہا کیا ہے دیکھنا، کیونکہ نیک عمل بنیاد ہے۔ اب وہ نیک عمل کے بعد ہی انہیں شہید ہوا، بعد نیک عمل کے اوپر ہی وہیں رک گئے تو وہ صالحین ہوئے۔ جب ترقی کرے تو شہید ہوئے، اور ترقی کرے تو صدیق ہوئے، اور پھر اللہ جس کو پسند کیا وہ نبی ہوئے۔
طریقے سے اولیاء اللہ جو ہے وہ صدیقین کے زمرے میں ہوتے ہیں. آپ لوگ کم فہمی کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ صالحین تو ہے، مگر قرآن کے بتائے ہوئے زمرے صالحین میں سے نہیں ہے، زمرے صدیقین میں سے ہے. وہ سمجھ میں آگے بات. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو رہا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے. کبھی ڈرا کے آزمائیں گے، کبھی خوف دلا کے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے تم کو آزمائیں گے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے. اور ان صبر والوں کو خوشخبری سنا دو کہ جب ہماری آزمائش میں جب تم کامیاب گزرو گے تو پھر ہماری نعمتوں کے دسترخوان تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. تو اسی لیے جب آپ کو جب حقیقت معلوم ہو جاتی ہے تو وہ آزمائش آپ کی طرف عبادت بن جاتی ہے. آپ کو حقیقت نہیں معلوم ہوئی تو وہ آزمائش اللہ کی دوری کا سبب بن جاتی ہے. ابھی آزمائش کو سمجھنے کے لیے بہت واقعات ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ آپ کے لاہور میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت میاں امیر قادری. اتفاق یہ کہ شاہجہاں اور جہانگیر، پھر ان کے بعد ان کے بیٹے دارا شکو، نہیں جہانگیر، شاہجہاں، ان کے بیٹے دارا شکو، تو یہ تین پشت دادا، بیٹے اور پوتے، یہ تینوں بھی جو ہے ان کے بڑے متقی تھے اور ان سے بڑی محبت رکھتے تھے اور شاید مرید بھی تھے. تو ان کے واقعات میں ہیں یہ لوگ جہانگیر اور شاہجہاں وغیرہ دارا شکو ان کی ملاقات کے لیے ان سے شرف صحبت کی جیسے دلی سے لاہور جاتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو کالی کھانسی تھی. تو وہ کھانسی اتنی شدید تھی کہ رات بھر کھانستے رہتے تھے، رات بھر کھانستے، اور ماں تڑپ جاتی کہ یہ میرے بچے کی کھانسی اللہ پوری رات کھانستے رہتا. اور جب صبح اٹھتے لوگ جمع ہوتے اور جس کے لیے جو دعا کرتے وہ پوری ہو جاتی، جس کے لیے جو دعا کرتے وہ پوری ہو جاتی. تو ماں بڑی بے چین ہو کے ایک وقت ماں جو ہے اپنا بھیس بدل کے وہ ان کے ظاہری میں آ کے شامل ہو گئی. لوگ اپنی اپنی فریاد رکھ رہے تھے تو وہ ماں بھی اپنی فریاد رکھی کہ بابا جی میرا بیٹے کو کالی کھانسی ہے، آپ دعا فرمائیے کہ میرے بیٹے کی کالی کھانسی دور ہو جائے. تو میرے جا مائی تیرے بیٹے کی کالی کھانسی ختم ہو گئی. اب ماں بے چین ہے کہ جو ہے یہ بات میری اگر یہ وار صحیح ہوا یا نہیں ہے. اب جب رات ہوئی تو دیکھے کہ ان کی کھانسی ختم ہو گئی اور بڑے خوش ہے کہ جو ہے الحمدللہ آج میرا بیٹا سکون کی نیند سوئے گا کہ میرے بیٹے کی کالی کھانسی ختم ہو گئی. اب وہ خوشی کا اظہار تھا. بے چین ماں جو ہے اپنی اتنی بڑی ایسی کامیاب حرکت کے اوپر ایسی حکمت عملی پہ خوش ہو گئے. بیٹے سے ملتے بولے بابا کیا حال ہے تمہارا؟ تو فرمایا بس کچھ نہیں بتا سکتا، آپ میری ماں ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کا احترام مجھے محسوس کیا گیا، مگر آپ کے ظلم کو میں نہیں بھول سکتا ہوں، آپ کے ظلم کو میں نہیں بھول سکتا ہوں. مگر میں ظلم کی مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو آپ نے بولتے، میں جانتا تھا آپ کو، مگر میں آپ کی عزت اور آپ کے مرتبے کے پیش نظر، آپ کے حکم کے پیش نظر میں آپ کی بات سن کے دعا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر دیا. مگر جو میرا نقصان آپ کی نادانی سے ہوا اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ بابا تمہاری کوئی بڑی کامیاب تمہاری کھانسی ختم ہو گئی. ارے ماں جو میری کھانسی نہیں تھی، میری جان سے زیادہ عزیز دوست تھی، اس لیے کہ وہ کھانسی کی وجہ سے روزانہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لا کے پوچھتے تھے کہ امیر کو کیسا ہے.
کھانسی کو میں پال کے لیے رکھا تھا کہ روزانہ وہ کھانسی میرے مولا کو مدینے سے میرے پاس بھیجتی تھی. وہ روزانہ آ کے میرے خیریت پوچھتے تھے. آج اچھا ہو گیا نہیں آیا رسول اللہ، آج نہیں آئے نا میرے آقا. تو صبر والے ایسے امتحان سے گزرتے ہیں. جو مخلص ہوتے ہیں ان کے پاس شکوے شکایت کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ بولتے کہ بس مولا کی رضا ہماری اثر ہے کہ ہمارے کچھ یہ شکوے شکایت کرنا ہی بہت کم درجے کا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا مرتبہ ہے صابرین کا. تو بولے کہ جو ہے صبر والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ خوشخبری یہ ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے امتحان میں جب صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جو نعمتوں کی جو ہے جو بڑے لگا دیے جاتے ہیں، بے بہا نعمتیں جو ہے اس کے نصیب میں دی جاتی ہیں. تو اب کیونکہ صبر سے ہمارے سے کوئی تعلق نہیں رہا، ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بے صبری کا اظہار کرتے اور ناراضگی ہو جاتی، دل میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے، ہماری عبادت میں اخلاص ختم ہو جاتا، ہماری دعاؤں میں جو ہے وہ، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ صبر سے ہم کو دور کرتی ہے. جب صبر ہو گیا تو ہر چیز میں ایک انسان کو یہ کہ بھائی بے شک اللہ تعالیٰ یہ چیز ہے تو شاید اس سے بھلی کوئی چیز دینے والا ہے، اس سے بہتر کوئی چیز میرے نصیب میں لکھا ہے. تو اب یہ چیزیں کب نصیب ہوتی ہیں؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ آپ کو بھروسہ ہو، آپ کو یقین ہو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنے ہیں کہ اللہ ہے، اب کیسا ہے، کیا ہے، کدھر ہے، یہ تمام چیزوں سے ہماری کوئی رفیت نہیں ہے. تو دوستی کا وہ معیار نہیں بن رہا، تعلق کا وہ معاملہ نہیں ہو رہا. جب آپ کو سمجھ میں آ جاتی کہ جب آپ یقین کر لیں کہ بھائی اللہ ہے تو پھر آپ کی کیفیت جدا کا نام کرتے ہیں، جدا کا نام ہوتا ہے. اس کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ اب دیکھیے صبر کے بارے میں سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے فخر کا بیان کہ سرکار کس طریقے سے فخر فرماتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہوں نے عروہ سے کہا، اے میرے بھانجے، ایک ایسا وقت بھی تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے. 2 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلگتی تھی. میں نے پوچھا، اے خالہ، پھر کون سی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ رکھتی تھی؟ 2 مہینے آگ نہ سلگتا ہے مطلب چولہے تو کچھ پکتا ہی نہیں تھا. تو پھر کون سی چیز آپ کو زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 کالی چیزیں ہیں، یعنی چھوارے، جو کہ کھجور اور پانی. مگر یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے پڑوس میں چند انصار تھے، ان کے پاس دودھ والی بکریاں تھی. وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی پلاتے تھے. ایسے ہی بخاری کی. اس لیے کہ صالحین اللہ کے نیک بندوں کی زبان پہ شکوہ حرام سے زیادہ بری چیز مانی جاتی ہے کہ وہ لوگ شکوے سے کوئی تعلق نہیں رہتا، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کے راضی اور فرمانبردار بنتے ہیں. کبھی ان کے پاس شکوہ نہیں آتا. جب شکوہ آ گیا وہ مرتبے سے نیچے ہو جاتے ہیں. اب سب حکم صبر کرنے کا بیان کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک تھی. میں حضرت عمر بن خطاب کے پاس گیا اور قرآن کی آیتیں سنانے کی خواہش ظاہر کی. وہ اپنے گھر میں داخل ہوئے اور میرے لیے دروازہ کھولا. میں تھوڑی دور چلا تھا کہ اپنے منہ کے بل بھوک کی وجہ سے گر پڑا، بھوک کی کمزوری کی وجہ سے گر گیا. دیکھا تو میرے سر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ. میں نے کہا لبیک و صادق یا رسول اللہ.
آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کھڑا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری حالت پہچان لی، چنانچہ مجھے اپنے گھر لے گئے اور مجھے ایک پیالہ دودھ پینے کا حکم دیا۔ میں نے اس میں سے پی لیا، پھر فرمایا اور پیو۔ میں نے دوبارہ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پی لو، چنانچہ میں نے پی لیا، یہاں تک کہ میرا پیٹ پیالے کی طرح ہو گیا۔ پھر میں عمر سے رضی اللہ تعالیٰ سے ملا اور ان سے اپنی حالت کے بارے میں بتایا، اور میں نے کہا اے عمر، اللہ نے اس کام کا اسے مالک بنا دیا جو اس کا زیادہ مستحق تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بھوک کی تکلیف دور کی۔ بخدا میں نے تم سے آیت پڑھنے کو کہا تھا، حالانکہ میں تم سے زیادہ ان آیتوں کا پڑھنے والا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں سمجھا نہیں تھا، ورنہ بخدا تمہیں اپنے گھر میں داخل کرنا، مہمان بنانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میرے پاس سرخ اونٹ ہو۔ ایک مشہور کہاوت ہے عرب میں کہ عربوں کی سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب اگر کوئی شوق ہوتا ہے تو اس کے پاس سرخ اونٹ ہو، تو بولے میں تمہاری مہمانداری کرنا اور تمہاری بھوک مٹانا جو ہے میرے سرخ اونٹ ہونے سے زیادہ میرے لیے پسندیدہ بات تھی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آپ کی وفات تک ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے مسلسل 3 دن پیٹ بھوکے کھانا کھایا ہو۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے، جب کسی شخص کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اسے چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی ایک مصیبت ہی ہے۔ چلنے میں تکلیف ہو جاتی ہے نا، غالباً جوتے کا تسمہ ٹوٹنے سے معمولی مصیبت اور تکلیف سے مراد ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی درجے کی بھی تکلیف و مصیبت پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ اچانک چراغ بجھ گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان مرد اور عورت کو کوئی مصیبت و صدمہ پہنچے اور خواہ کتنا ہی طویل زمانہ گزر جانے کے بعد وہ مصیبت و صدمہ یاد آ جائے اور اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ثواب ثابت کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے وہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے جو اس دن عطا کیا جائے گا جبکہ وہ اسی مصیبت اور صدمے سے دوچار ہوا تھا اور اس پر صبر کیا تھا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ مومن کو مصیبت کے بدلے میں ثواب ملنے میں کیا ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو کوئی مصیبت پیش آئے وہ اس پر اس طرح کہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اے اللہ تو مجھے اس
مصیبت سے اجر بھی دے اور اس سے بہتر بدلہ بھی عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے اور اس سے بہتر بدلہ بھی۔ تو پھر مومن صادق کے لیے کسی مصیبت میں کیا نقصان ہے؟ اس لیے کہ آپ کو تو اس سے زیادہ ملنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے مخلص بندے رہ کے اس کے اوپر بھروسہ کرو اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے مت کرو۔ اس لیے کہ خود ہمارا جو پروردگار حدیث شریف ہے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس بات کی خوشخبری دے رہے ہیں کہ جو بندہ صابر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ بھی دیتا ہے، پھر اس کے بعد میں اس سے اضافہ دیتا ہے۔ تو صرف اور صرف ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم کو صبر کرنا ہے اور اس کی اطاعت، اس کی محبت، اس کی عبادت کو ہاتھ سے ضائع نہیں کرنا ہے۔ خسارہ تو اس کا ہوتا ہے جس کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انما المصائب من حرم اور من ثواب، یعنی مصیبت والا تو وہ ہے جو اجر و ثواب سے محروم ہے۔ یہاں تو اجر و ثواب کی بے حساب آپ کو منظر سنائے جا رہے ہیں، آپ کے پاس بے حساب جو ہے آپ کے پاس جو خوشخبریاں نبی اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے ہے، تم کو یہ نعمتیں یہ نعمتیں، تو ویسا بندہ نقصان میں کیسے رہے گا؟ نقصان میں تو وہ ہے جو یہ ثواب سے محروم ہوا۔ اب حتیٰ یہ ہے کہ بخار کے سبب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو طب اور درجے میں مبتلا تھے، یعنی ایک تو عدت تھی اور درجہ کاری تھا، تشریف لائے اور ان کی حالت دیکھ کر کہ تمہیں کیا ہوا جو کانپ رہی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کرو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی تمام خطائیں اس کی ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، ابو داؤد کی ایک روایت میں منقول ہے کہ ایک رات کا بخار ایک برس کے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضرت ابو سنان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی خبر میں سے نکلا نہ تھا کہ ابو طلحہ فلانی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے نکالا اور کہا سنو میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتا ہے تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کا کلیجے کا ٹکڑا چھین لیا، بتا تو اس نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیری تعریف کی اور انا للہ پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون۔ اب دیکھیں پھر یہاں پہ صلاۃ آ رہا ہے، یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی ضرورت ہے۔ اولئک علیہم صلوات، یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی ضرورتیں ہیں، رحمتیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں، صحیح راہ پر ہیں یہ لوگ۔ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی راہ پر گامزن رہو،
ہمیشہ سیدھی راہ پہ رہو اور بیانہ روی اختیار کرو. میں نے بولتے دن چاہتے بیانہ روی اس کی کبھی نہ کسی چیز میں زیادتی ہو نہ کسی چیز میں کمی ہو, نہ کسی چیز میں غلو ہو جاؤ نہ کسی چیز میں جو ہے آپ اس کو جو ہے چھوٹا سمجھو, بالکل بیانہ. تو بیانہ روی اختیار کرو اور خوشخبری دو, کیونکہ کسی کو اس کے عمل میں کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہ کرائیں گے, کسی کو اس کے عمل جنت میں داخل نہ کرائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے بھی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ آپ کی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے گا. اور جان لو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے, اگرچہ کم ہو. اس سے مراد اب آپ اس کو اس طریقے سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. اب جاگنے کی راتوں میں آپ پوری رات نماز پڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے کہ ہم بہت بڑی عبادت کریں, اس سے اچھی عبادت یہ ہے کہ آپ روز کی وہ 2 رکعت 4 رکعت پڑھا کرو. اس لیے کہ جو ایک مسلسل ایک حکم ہے, ایک مستقل عبادت ہے, اس کو چھوڑ کے آپ کسی ایک وقت میں بہت زیادہ عبادت کر کے آپ بول رہے ہیں کہ ہم وہ ہے تو نہیں. اور بزرگوں کا قول یہ ہے الاستقامۃ فوق الکرامۃ, کہ کسی چیز پہ قائم رہ کر اس کے اوپر متواتر عمل کرنا یہ کرامت سے بڑی چیز ہے. کیوں کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے بہت ہی ہمت اور اس کے اوپر اپنے نفس کے اوپر جو ہے بڑا خوف پیدا ہوتا اس سے. تو کسی چیز کو آپ ہم لوگ کیا ہے کہ کبھی دل بولا کہ بھائی یہ بھی سنت ہے وہ بھی نفل ہے وہ ایک ساتھ پڑھ لیتے اور فرض نماز کے نمازوں کو جو ہے ہم لوگ چھوڑ دیتے. تو نہیں, پہلے آپ یہ کام, اس کے بعد اللہ توفیق کیا تو اس کی زیادتی کرو, اس کے بعد آپ کو وقت ملتا ہے تو زیادتی کرو. تو کوئی بھی عمل جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ کم ہو مگر اس کی برکتیں زیادہ ہوتی ہیں. کیونکہ مثال کے طور پہ یہ ہے کہ بھائی آپ ایک دوست سے ملے, پوری رات جب سب گئے, اس کے بعد چلے گئے, پھر سال بھر تک آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں. تو اس سے اچھا یہ ہے کہ روزانہ 1 منٹ ملے, روزانہ 2 منٹ اس کی خیر خیریت لے لے, تو وہ تازگی اچھی رہے. یہ سال بھر کے بعد پھر اچانک آگے پھر رات بھر بیٹھ جائے اس کے پاس, تو نہیں, روزمرہ سے روزانہ ہفتے میں 1 آدھ بار اس طریقے سے وہ دوستی میں تازگی رہتی, اس کے معاملات سے واقف رہتے, اس کے حال چال سے واقف رہتے, اس کی طبیعت سے واقف رہتے, تمام جو ہے اس کی کیفیت آپ کے سامنے رہتی. تو نہیں اگر 1 سال کے بعد میں آگے پتا چلا کہ وہ نہیں بیچارہ مر گیا, نہیں وہ شہر چھوڑ کے چلا گیا, تو جب صدمہ ہوتا ہے آپ کو کہ میں کتنی دیر تک کیوں کرتے تو اس کی خبر خیریت نہیں لیا. تو اسی لیے اگر کم عمل ہے مگر آپ کم ہے مگر برابر ہے تو اسی لیے اللہ کا صحیح راہ کے اوپر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے سب سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اور کے پیاروں کے ہمارے شمس کرام آبا و اجداد تمام کے سب سے ہماری دعاؤں کو ہماری تلاوت کو قرآن کی فہمی کو عطا کر دے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کا اس کو سمجھنے کی ہم کو توفیق عطا کرے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمارے قلوب کو منور فرما دے, ہمارے ایمان کو جلا عطا فرما, ہمارے گھروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ. ہماری آل اولاد دوست احباب بھائی بہن ماں باپ تمام رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھ کر ہماری زندگیوں پر رحمت فرمائے, کرم فرمائے. ہم کو دنیا کی اور آخرت کی اور قبر کی اور حشر کی ہر جگہ کی عذاب سے اور تکلیف سے ہم کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم